السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے اور میرا تعلق پیڈیاٹرکس یعنی بچوں کے شعبے سے ہے۔ والدین ایک بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں جو ریئل پیرنٹس ہمارے ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جب پیرنٹس کے بعد کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ ہے ٹیچر یا استاد۔ بہت خوش قسمت بچے ہوتے ہیں جن کو پیرنٹس کے بعد ایک اچھا ٹیچر ملتا ہے، اسپیشلی شروع کے دنوں میں جب وہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ بچوں کے لیے جب وہ ٹوڈلرز ہوتے ہیں، جب 1 سال سے 4 سال کے بچے جب وہ اسکول میں پہلی دفعہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اسکول جانے لگتے ہیں، تو پہلا دن ان کے لیے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، بات ہو بھی چکی ہے اس پہ، اسکول کا پہلا دن بچے کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ تو جب بچہ اسکول جاتا ہے تو پہلی دفعہ زندگی میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ سیپریشن کیا ہوتی ہے، ماں باپ سے الگ ہونا یا جدا ہونا، بے شک تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کے لیے بڑا سٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے اور مدر اس کو فرسٹ ٹائم اسکول چھوڑ کے واپس آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں اگر کسی کے لیے امید کی کرن کوئی نظر آتی ہے تو وہ صرف اس کے لیے اس کی ٹیچر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ٹیچرز اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے ٹیچر ہیں، اپنے فن میں کمال رکھتے ہیں، اپنے پروفیشن میں۔ مگر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو میرا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اگر ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹیز میں شامل کر لیں، اور وہ کرتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا اگر سیریس ہو کے تو بہت اچھا ہوگا، اور وہ ہے بچوں کی ارلی پکنگ آف سم ایشوز، یعنی کچھ ایسی بیماریاں یا ایسے مسائل جو اگر وہ بر وقت ٹیچر نوٹ کر لے اور پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرے، ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرے، تو اس کا بڑا اچھا ایک چیز شروع ہونے سے پہلے ختم کی جا سکتی ہے۔ تو ارلی پکنگ آف ڈیزیزز جو ہے، یا ارلی پکنگ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، اس میں یہی آتا ہے کہ اگر ٹیچرز دیکھیں کہ اگر ایک بچہ کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہے، وہ روزانہ کے حساب سے، ڈیلی حساب سے ان اٹینٹیو رہتا ہے، وہ ان ٹائڈی ہے، وہ صاف نہیں ہے، وہ اسکول صاف نہیں آتا، اس کی ساکس ایک کلر کی نہیں ہوتی، اس کا اورل ہائیجین ٹھیک نہیں ہے، اس کی ڈینٹل ہائیجین ٹھیک نہیں ہے، اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، وہ اور بچوں کو مارتا پیٹتا ہے، وہ آئسولیٹڈ رہتا ہے، وہ کلاس میں الگ تلگ رہتا ہے، وہ لنچ نہیں کرتا، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، وہ بہت شرارتی ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے، اور اس کی ہائٹ کم ہے، اس کا ویٹ کم ہے، وہ کمزور ہے، اس کو بلیک بورڈ کی طرف دیکھنے میں مسئلہ ہے، اس کو دیکھنے میں پرابلم ہے، اس کی لسننگ، اس کی اسپیکنگ، اس کی رائٹنگ، اس کے سننے کی جو حص ہے، بولنے کی حص ہے، لینگویج، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹیچر کو، کیونکہ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ اگر ایک بچے کو سننے میں مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایئر انفیکشن رہا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کو قوت سماعت میں دشواری پیش آ رہی ہے، یا اس کو اگر بولنے میں مسئلہ ہے تو آٹزم وغیرہ ہو گیا، یا اور ایسی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں۔ اگر بچہ بہت ایگریسو ہے تو اس میں مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اگر بچہ ان ٹائڈی ہے تو ان کے پیرنٹس کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر پیرنٹس دیکھیں اور ڈسکس کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے بچے کے لیے، کیونکہ ہمارے بچے پاکستان کا مستقبل ہیں۔ تو اگر ہم گورنمنٹ کے سطح پہ بات کریں تو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ایفرٹس کی ہیں، اگر کوئی اس کو فالو کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گورنمنٹ نے ہر یونین کونسل اور ہر سطح پہ ایک ہاسپٹل اور ایک اسکول ضرور بنایا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی آتا نہیں ہے یا اسکول سے میں وہ اس طرح ٹیچرز وہ نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں تو میری یہ سجیشن ہے ان کے لیے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک سجیشن ہے کہ وہ بھی اگر ارینج کر سکیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ، کوئی ایگریمنٹ جو ویکلی بیسس پہ آئے، ہر ویک ایک کلاس کو چیک کرے، بچوں کی اینول ہائٹس، اینول ویٹس، ان کی آئرن ڈیفیشنسی اسٹیٹس، ان کا سارا ہائیجین، ان کا سائیکولوجیکل ایشوز، ان کا بیہیویئر، یہ چیزیں پک کریں، اور آگے اگر یہ وہ اسکول کے لیول سے پک ہونا شروع ہو جائیں
تو ہمارے ہاسپٹلس پہ بھی لوڈ کم ہوگا، ہمارے بچوں کی مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ دونوں سنوریں گی، اچھی ہوں گی، اور کلینک وزٹس بھی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ اسکول ایڈمنسٹریشن، ٹیچر، ڈاکٹر اور گورنمنٹ یہ سب اگر مل کے کام کریں اور اس چیز پہ غور کریں تو ہمارے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی بچے کو کوئی ایشو ہے تو وہ کیوں ہے، بجائے یہ کہنا کہ اب جیسے ایک بچہ ہے اس کے گریڈ اسکول میں مسلسل کم آتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوور اس پہ آتا ہے یا فیل ہو رہا ہے بار بار، تو بجائے یہ کہنے کہ یہ فیل ہو رہا ہے اور اس کو اسکول سے نکال دو، اور یا اس کو کسی ایسے پروفیشن میں لگا دو کہ وہ بڑا ہو کے بس اسکول چھوڑ دے یہ، اور بڑا ہو کے اس کا ذریعہ معاش یہی رہے، یا اس طرح آپ یقین کریں میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو بچوں کو پراپر مارتے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں کہ تم کیوں نہیں پڑھتے، اور ان کا کمپیریزن کرتے ہیں اوروں کے ساتھ، اوروں کے بچوں کے ساتھ۔ یہ بہت غلط ہے۔ اور چائلڈ ابیوز اور چلڈرن رائٹس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو اچھی لگے گی۔ تو بجائے مارنے کے ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ کہیں ایسے ایشوز تو نہیں ہیں، بچے کو ڈسلیکسیا تو نہیں ہے، بچے کو سننے میں بولنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بچے کو انڈرسٹینڈنگ میں، بچے کا چائلڈ ابیوز تو نہیں ہو رہا، بچہ سہما ہوا تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وجوہات بن سکتی ہیں نہ پڑھنے کی۔ تو ان چیزوں پہ اگر ٹیچر، ڈاکٹر، گورنمنٹ، اسکول ایڈمنسٹریشن یہ سب آپس میں جوائنٹلی مل کے وہ کریں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ٹائملی میری ملتی رہیں، اور انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک پہ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔